آج کل مرغیاں ہی نہیں، جانور دوسرے بڑے جانور جو ہیں وہ بھی اسی طرح تیار کیے جا رہے ہیں، دمبے بکرے بھی تیار کیے جا رہے ہیں اور گائے بیل اور بھینسیں بھی تیار کی جا رہی ہیں۔ یہ مختلف قسم کی فیڈز انہیں دی جاتی ہے جس سے وہ تھوڑے سے عرصے میں 2-3 مہینوں میں بہت زیادہ وزن بنا جاتے ہیں اور پھر انہیں ذبح کر دیا جاتا ہے اور نہیں رکھ لیے جاتے ہیں۔ یہ مرغیوں سے شروع ہو کر اب سارے جانوروں تک پہنچ چکا ہے۔ جانور کے حلال اور حرام ہونے میں اس کی غذا شرط نہیں ہے۔ جانور انسانوں کی طرح مکلف نہیں ہے کہ وہ کیا کھاتا ہے، کہاں سے کھاتا ہے۔ جو مرغیاں عام گھروں میں ہم دیسی مرغیاں رکھتے ہیں، یہ بھی تو سارا دن اروڑی کے ڈھیر پھولتی رہتی ہیں اور اس میں سے کھاتی رہتی ہیں، گندگی بھی اور ناپاک چیزیں بھی، کیڑے مکوڑے کھا جاتی ہیں، سپولیے کھا جاتی ہیں۔ تو یہ جو مرغیاں عام گھروں میں دیہات میں رکھتے ہیں، ان کی کوئی غذا پاک تو نہیں ہوتی، سارا دن یہ بھی تو گلیوں میں پھرتی ہیں اور گند بلا کھاتی رہتی ہیں۔ تو وہ مرغی کے کھانے کا جو ہوا ہے کہ اس نے کیا کھایا، اس کا اطلاق مرغی پہ ہوتا ہے اور وہ شریعت کی مکلف نہیں۔ انسان جو مرغی کھاتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حلال جائز طریقے سے حاصل کی گئی ہو اور اللہ کے نام پر ذبح کی گئی۔ یعنی یہ 2 شرطیں ہیں کہ ایک تو وہ حاصل جائز طریقے سے کرے اور دوسرے وہ ذبح شرعی طریقے سے کی گئی۔ اب اس میں بھی ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ اب ذبح کے لیے بھی مشینیں لگ گئی ہیں اور ایک اس میں کیسٹ لگا دی جاتی ہے، وہ کیسٹ تکبیر پڑتی رہتی ہے، مشین جانور کاٹتی رہتی ہے۔ تو یہ طریقے میری سمجھ میں تو نہیں آتے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ حلال ہے۔ اگر کوئی واقعی ذبح کرتا ہے تو وہ تو درست بات ہے۔ ہاں، جو خوراک جانور کھاتے ہیں اس کا جو جسم پہ اثر ہوتا ہے کہ اس میں غذا کس قسم کی گئی ہے اور اس سے کوئی بیماری تو پیدا نہیں ہوئی، وہ الگ سوال ہے۔ وہ ہمیں خود غور کرنا ہے کہ یہ میڈیکلی فٹ ہیں کہ نہیں، ان کے کھانے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہیں جی مردہ مچھلیاں کھلا دی جاتی ہیں یا جانوروں کا گوشت کھلا دی جاتا ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے پاس دیہات میں گھروں میں جو مرغیاں ان کی کیا ہم ساری سالے اور حلال غذا ہی کرتے ہیں، وہ بھی تو ہر چیز کھاتی پھرتی ہوتی ہے۔ تو وہ اس کا مکلف تو انسان نہیں ہے، جانور جہاں پھرتا ہے کھا لیتا ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ عمدن جان بوجھ کر انہیں حرام نہ کھلایا جائے۔ یہ جو فیڈ دی جاتی ہے اس میں تو میرا خیال ہے عمدن زیادہ حرام ملا دیتے ہیں، بلکہ دم مصفوح ملا دیتے ہیں اور مردہ جانوروں کی چیزیں ملا دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے 2 اثر ہیں، ایک شرعی طریقے سے تو اس میں تو گنجائش نکل سکتی ہے کہ کوئی ناپاک چیز کھائی تو جانور نے کھائی، وہ تو مکلف نہیں تھا، جب جانور کے وجود کا حصہ بن گئی تو پھر وہ چیز نہ رہی، پھر وہ مرغی کا گوشت بن گیا۔ تو اگر شرعی طریقے سے ذبح ہو حلال کی جائے تو ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا اثر ہے کہ مرغی نے کیا، مثلا مرغی نے کسی نے زہریلا کیڑا کھا لیا، ہم نے ذبح کی، اس زہر کا اثر ہم میں چلا گیا، تو وہ تو ایک مسئلہ جو ہے وہ طب کا یا میڈیکل کا ہے نا۔ تو اس کے حوالے سے بندہ خود دیکھ سکتا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ جہاں رہتے ہیں، ہم نے تو یہاں اس علاقے میں وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی جانور کسی کو چوٹ لگ جاتی، ٹانگ ٹوٹ گئی، گر گیا کہیں، اسے ذبح کر دیا
تو وہ گوشت لوگوں کو کھانے کو ملتا تھا، یا بقرعید پر قربانیاں ہوتی تھیں تو لوگ گوشت کھاتے تھے، یا کسی کی شادی پہ کوئی جانور ذبح ہوتا تو گوشت پکتا تھا، ورنہ سارا سال دال اور سبزی کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور وہ لوگ ہم سے صحت مند تھے، تنوع مند بھی تھے، کام بھی ہم سے زیادہ کرتے تھے، اور عمریں بھی لمبی تھیں۔ اب باہر سے بھی دوستوں کے آتے ہیں اور یہاں سے بھی یہ، تو جیسے آج یہ سوال آ گیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزانہ مرغی کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ سبزی بھی تو پکائی جا سکتی ہے، دالیں بھی تو کھائی جا سکتی ہیں، تو ہم تو لسی کے گھونٹ کے ساتھ بھی روٹی کھا لیتے ہیں، 2 گھونٹ لیتے ہیں۔ میں کئی دن ہری مرچ یا پیاز سے روٹی کھا کر لسی پیتا ہوں، تو میں کو آپ سے کمزور تو نہیں ہوں۔ روٹی کھانا ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے، زندگی کھانے پر قربان کرنا جہالت ہے۔ کہ بندہ کچھ چیزیں کھا کر وقت سے پہلے مر جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ صالح، صاف، پاکیزہ، حلال غذا کھائی جائے۔ اگر فارمی مرغی کے گوشت میں کسی کو شبہ تو نہ کھائے، یار مرغی کھائے بغیر بھی تو گزارا ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کی دونوں حیثیتیں عرض کر دیں، جو کچھ اللہ کریم نے میری سمجھ میں دیا تھا کہ اس کے 2 اثرات ہیں، شرعی اور طبی۔ تو دونوں کو دیکھنا چاہیے۔ شرعاً یہ بات بھی اگر حرام نہ ہوئی تو مکروہ تحریمی تو ہوگی کہ ایسی چیزیں کھائی جائیں جن سے صحت خراب ہو۔ ایک تو ڈاکٹری پرہیز ہوتی ہے نا، شرعاً بھی جان بوجھ کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور کوئی چیز بھی انسان کھا لے، اس کا ذائقہ صرف زبان اور حلق تک رہتا ہے، حلق سے نیچے اتر گئی تو سب ایک۔ پیٹ میں کوئی کڑوا نہیں ہے، کوئی میٹھا نہیں ہے، کوئی تلخ نہیں ہے، کوئی شیریں نہیں ہے، یہ سارا ٹیسٹ زبان تک رہتا ہے۔ تو میں زبان کے چسکے کے لیے بندہ ایسی چیزیں کھائے جو اس کی صحت خراب کریں، یا ایسی چیزیں کھائے جو ایمان ہی خراب کر دیں، تو کیا فائدہ؟ تو کھانے والے کو بھی اپنی ضرورت کا، اپنے وسائل کا احساس رکھنا چاہیے۔ اب یہاں جنہوں نے سال بھر گوشت نہیں کھایا، وہ باہر جاتے ہیں تو پھر باہر سے کہتے ہیں جی یہاں حلال گوشت نہیں ملتا، اب کیا کریں، مجبوری ہے حرام کھانا۔ بھئی یار یہاں تو دال پہ عمر گزار رہے تھے، وہاں بھی دال کھاتے رہو۔ یعنی کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا کہ روز گوشت کھایا جائے۔ جو پروٹین گوشت میں ہوتی ہیں وہ ساری پروٹین مختلف سبزیوں اور مختلف دالوں میں بھی مل جاتی ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ غذائیت ساری گوشت ہی میں ہوتی ہے۔ جو گوشت میں جو پروٹین اور انسانی بدن کے لیے جو ضروری چیزیں گوشت میں ہوتی ہیں، وہ مختلف دالوں میں، مختلف پھلوں میں، مختلف سبزیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ تو جہاں شبہ ہو، یقین نہ ہو، وہاں بہتر ہے کہ اجتناب کیا جائے، کیونکہ محفوظ راستہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں شبہ ہو وہاں قدم نہ رکھا جائے، اور جہاں یقینی علم ہو اس طرف جایا جائے۔